کیونکہ دین کی بات وہ کسی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج نہیں ہو. اگر کہنے والے کے دل میں اخلاص ہو اور سننے والے کے دلوں میں بھی اخلاص ہو تو چھوٹی سی بات اثر کر جائے. اور اگر خدا نہ کرے ان میں سے کسی چیز کا فقدان ہو تو لمبی چوڑی تقریریں بھی بیکار ہیں، ان کا بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے. یعنی نصیحت مانگ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا رہے ہیں کہ نصیحت مختصر ہو. اب اگر کوئی میرے جیسا ہوتا تو جواب میں یہ کہتا کہ خدا کے بندے تم میرے اوپر پہلے ہی سے شرطیں قاعدے لگا رہے ہو کہ مختصر بات کروں اور نصیحت بھی مانگ رہے ہو. اگر نصیحت مانگنی ہے تو مجھ پہ چھوڑ دو، میں جو نصیحت کرنا چاہوں وہ کر دوں. لیکن رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پر کوئی برا نہیں منایا کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نصیحت کرو اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مختصر کرو. تو دو جگہ یہ واقعہ آیا ہے اور ایک جگہ یہ فرمایا جواب میں کہ ایک نصیحت فرمائی کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. بس یہ نصیحت ہوگا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو. اور دوسری ایک واقعے میں روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب اس شخص نے کہا کہ مجھے بتائیے، ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، تو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر موقع پر وہ بات ڈالتے تھے جو اس وقت مخاطب کے لیے فائدہ مند ہو. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صاحب اس نصیحت کے محتاج تھے، غصہ بہت کرتے ہوں گے اور غصے میں بعض اوقات انسان حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. اس لیے مختصر نصیحت یہ فرمائی کہ غصہ نہ کر. اب یہ غصہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا. اس سے اتنی بیماریاں، اتنے گناہ، کبیرہ گناہ اس سے پیدا ہوتے ہیں. تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے، تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، اس بات پہ غصہ کرتا ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، میری رائے درست ہے، دوسروں کی غلط ہے، میں اونچا ہوں دوسرے نیچے ہیں، میں عزت والا ہوں دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے. تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے اور دل آزاری اس سے پیدا ہوتی ہے. کسی مسلمان کا دل دکھا دینا، کسی بھی مسلمان کا دل دکھا دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کبیرہ گناہ ہوتا ہے شراب پینا، زنا کرنا، والعیاذ باللہ، ان کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا اس کا دل توڑ دینا یا اس کے دل کو تکلیف، دل کو آزار پہنچانا، دل آزاری کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں. اگر تمہاری زبان سے محفوظ نہیں ہیں لوگ، جو تمہارے جی میں آتا ہے کہہ گزرتے ہو، تو تم پھر مسلمان نہیں ہو صحیح معنی میں. اس لیے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلم جو ہے وہ سلامتی سے نکلا ہے. سلامتی تو مسلم تو پیغام ہی سلامتی کا دیتا ہے. اپنا ہو پرایا ہو، اپنا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، غیر ہو، کوئی ہو، اس کے لیے سلامتی کا پیغام. آپ دیکھیے سب سے پہلے ملتے وقت جب دو مسلمان ملتے ہیں تو کیا فرمایا گیا؟ کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ملتے ہی مسلمان کا جو پہلا پیغام ہوتا ہے وہ سلامتی کا ہوتا ہے کہ دوسرے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے. اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب تم دوسروں کو سلامتی کی دعا دے رہے ہو اور سلامتی کا پیغام دے رہے ہو تو تم ذرا سوچو کہ اب میں اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کروں گا اس میں سلامتی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. ایک طرف تم کیا ہو، سلامتی ہو تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر، برکتیں ہو تمہارے اوپر، اور دوسری طرف تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم اس پر غصہ کر رہے ہو، تم
اس کے ساتھ بد کلامی کر رہے، تو یہ کیا سلامتی ہوئی؟ وہ مسلمان کی بات نہیں ہے۔ مسلمان کا شیوہ یہ نہیں، مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے سلامتی کا سبب بنے، پیغام یہی دے۔ تو فرمایا ایک جملہ، لا تغضب، اگر انسان غصہ چھوڑ دے، غصہ چھوڑ دے، یعنی آدمی جب اس کو اشتعال ہو رہا ہو کسی بات کے اوپر اور اندر سے دل کھول رہا ہو کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں، میں اس کو برا بھلا کہہ دوں، میں اس کو گالیاں دوں، اس وقت میں انسان اگر اپنے آپ پر قابو کر لے تو یہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو غصے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور غصے کی کیفیت جو ہے وہ اس کو غلط بات کہنے پر مجبور نہ کرے۔ وہ ہے شہیدی، وہ ہے بہادر جو اپنے نفس کے اوپر قابو پائے۔ تو اتنی چھوٹی سی نصیحت فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ کرنا، تو اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنی برائی اگر وہ اس پر عمل کرے، ہم کریں عمل کہ غصہ نہ ہو۔ ارے ساری بہادری اپنے ماتحتوں پر جتاتے ہو، اپنی بیوی پر جتاتے ہو، اپنے اولاد پر جتاتے ہو، ساری بہادری کہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ خیرکم خیرکم لنسائی وانا خیرکم لنسائی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے انسان، سب سے بڑا بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا۔ اب یہ سارا غصہ جو ہے آج کل مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ ہیڈ آف دی فیملی ہوں، میں اس خاندان کا سربراہ ہوں اور بیوی میری ماتحت ہے، تو سارا غصہ اس پر اترتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی